الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورت فصلت سورت حامیم سجدہ کی 4 آیات کریمہ جو ہے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 9، 10، 11، 12. انشاءاللہ العزیز ان 4 آیات کریمہ پر آج درس ہوگا. اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے موضوع میں بڑا اہم جو ہے ایک سبجیکٹ ہے جس کی تفصیل آج جو ہے پورے قرآن کریم میں وہ کئی ایک مقامات پر مسئلہ آیا ہے، لیکن آج اس کی تفصیل صرف ان آیات کریمہ میں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے غالباً جہاں تک میرے سمجھ لگی ہے یا مطالعے میں نے دیکھا ہے 6 مقامات ہیں جن میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا
ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ 6 مقامات پر قرآن مجید میں یہ آیات آتی ہیں۔ علیحدہ زمین کا ذکر تو اور بھی کئی مقامات پر ہے، علیحدہ آسمانوں کا ذکر تو کئی اور مقامات پر بھی ہے، لیکن دونوں کا ذکر آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمانے کا ذکر جو ہے یہ قرآن مجید کی صورتوں میں آیات میں 6 مقامات پر ہے۔ ایک جو ہے یہ جو آج کا درس ہے اس میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، باقی مقامات پر اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اس مقام میں فرمایا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں پیدا فرمایا، اور زمین کے اندر جو پہاڑ اور جو باقی نعمتیں ہیں اور دریا، شجر، حجر وغیرہ 2 دنوں میں ان کو پیدا فرمایا، 4 ہو گئے۔ اور جو ہے آسمان کو جو ہے اور آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں، چاند، سورج، ستارے وغیرہ 2 دن میں ان کو پیدا فرمایا، تو 6 دن ہو گئے نا، 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یعنی اتوار کو رب تعالیٰ نے شروع فرمایا، اتوار کو، اور پیر کو زمین کو پیدا فرمایا 2 دنوں میں، منگل اور بدھ کو زمین کے اندر کی چیزوں کو پیدا فرمایا، اور جو ہے جمعرات اور جمعے کو آسمانوں اور ان کے اندر جو چیزیں ان کو پیدا فرمایا۔ تو سچ دیکھو رب تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، یہ جو ہے نا مسئلہ آج بیان ہوگا۔ لیکن قرآن مجید کی دوسری جو آیات کریمہ ہیں، جن میں سورہ فرقان، جو سورہ فرقان 18ویں پارے سے لے کر 19ویں پارے میں جاتی ہے، اس کی آیت نمبر 59 میں فرمایا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 21ویں پارے میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ آیت نمبر سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 3 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ بے شک رب تمہارا وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، پھر عرش پر استوا فرمایا، یعنی یدبر الامر، جو امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ اور سورۃ ہود آیت نمبر 7 12ویں پارے کا پہلا رکوع وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ 4 ہو گئی، 5 ہو گئی۔ اور 6ٹھی آیت کریمہ سورۃ قاف آیت نمبر 38 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور وما مسنا من لغوب، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ یا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ آیت کریمہ جو آخری میں نے پڑھی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہود نے پوچھا، یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ پاک کے یہود حاضر خدمت ہوئے، اور انہوں نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، چونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کو جو ہے آسمانی کتابوں سے پہلے ان چیزوں کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو کیسے پیدا فرمایا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو کیسے پیدا فرمایا اور کتنے دنوں میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کو اور پیر کو پیدا فرمایا، یعنی 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتوار کو اور پیر کو زمین کو پیدا فرمایا۔ اور پھر فرمایا اور پہاڑ اور جو کچھ معدنیات وغیرہ پہاڑوں میں ہیں
اس کو منگل میں پیدا فرمایا۔ جتنے پہاڑ ہیں رب تعالیٰ نے ان کو منگل میں پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کے اندر جتنا سونا، چاندی، تانبا، لوہا، چونا، گندھک وغیرہ، تیل، جتنی بھی اشیاء پہاڑوں کے اندر جو نکلتی ہیں پوری دنیا میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ساتھ ہی منگل والے دن اس کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ درخت اور پانی یہ بھی زمین میں ہوتے ہیں، درخت اور پانی کے چشمے، دریا، سمندر، شہر، عمارات، جنگلات، جو ویرانے، ریت کے ٹبے، اور جو یہ چیزیں ساری ہیں، یہ بیابان وغیرہ، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن پیدا فرمائے۔ یہ مکمل 4 دن ہو گئے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں ہے، جس کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ پہلے 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں یہ مذکور ہو چکا ہے ان 4 دنوں کا۔ پھر اگلی جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعرات کو آسمان بنایا، جمعرات کو آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ستارے، سورج، چاند، کہکشائیں جتنی ہیں، ملکی وے وغیرہ، اور جتنے اس کے بروج ہیں جنہوں میں چاند ٹھہرتا ہے، سورج ٹھہرتا ہے، یہ آسمان کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتے بھی یہ جمعے کے دن پیدا فرمائے اور فرشتوں کو وہاں ٹھہرایا۔ تو یہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمائے، جمعے کے دن ختم ہونے سے 3 گھنٹے یا 1 پہر پہلے، یعنی پہلے 4 دن مکمل، پورے 4 دنوں میں نہ کم نہ زیادہ، اس میں پہلی جو ہے یہ زمین اور زمین کی چیزیں پیدا فرمائیں، جمعرات کو آسمان پیدا فرمائے۔ جمعے کے دن جو ہے موٹی اثر تک اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور ان چیزوں کو پیدا فرمایا، اور 3 گھنٹے پیچھے رہ گئے، یعنی ایک حصہ 3 ساعتیں جو ہیں، 3 ساعتوں کا مطلب 1 پہر سمجھ لیں آپ، یا 3 گھنٹے سمجھ لیں آپ، یہ جمعے کے رہ گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا گھنٹہ پہلا تھا اس دن کے بعد، یعنی جو عصر کا، موٹی عصر کا وقت تھا یا زور کا کچھ حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو لکھا کہ بھی کس کے ساتھ بھی کتنی زندگی ہوگی، کتنا وہ زندہ رہے گا، پوری مخلوق۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن 1 ساعت میں یہ لکھا۔ پھر جو دوسرا گھنٹہ ہے، نیکسٹ آور جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں کو لکھا جو نعمتوں پر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نکلا کہ جی میں جا کر اپنا جو ہے بزنس کر کے آتا ہوں، تو اس کو پیسے لے کے جاتا ہے، وہ ایک اچھے کام کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، اس کو چور ڈاکو پڑ جاتے ہیں تو لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ جو آفت ہے نا، یہ آفتیں اللہ تعالیٰ نے اس گھنٹے میں لکھی۔ ایک آدمی ہے، وہ جاتا ہے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے، شادی پر جاتا ہے، خوشی پر جاتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس گھنٹے میں لکھی۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی بھائی سے ملنے جاتا ہے، کوئی شادی پر جاتا ہے، کوئی اور خوشی کا کام، اپنے رزق کی تلاش میں کسی اچھے کام کے لیے جاتا ہے، نعمتوں کے منافع کے لیے، کسی بھی اچھے کام کے لیے، لیکن اس پر جو مصائب آتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، چور پڑ جاتے ہیں، گر جاتا ہے، رستے میں مر جاتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اور اس پر گھر پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو آفات ہیں، جو منافع پر آفات آتی ہیں، یہ اس دوسرے گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا۔ اب 1 گھنٹہ بعد میں رہ گیا، عصر سے لے کر مغرب تک، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس میں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کو جو ہے جنت میں داخل فرمایا۔ پھر شیطان کو اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، اور شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اسی آور میں رب تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے شیطان کو جنت سے نکال دیا، دھکار دیا اس کو،
اور اس کے بعد جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام بھی دنیا سے جنت سے تشریف لے آئے. تو یہ جو ہے نا، یہ جو آخری آور ہے یہ ہے عصر سے لے کر رات تک، یعنی رات کے داخل ہونے تک، مغرب تک، رات کے پہلے حصے تک. یہی وہ وقت ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، لیکن وہ کون سا وقت ہے؟ یہ وقت ہے مغرب سے لے کر شام تک. یہ وقت ہے جس وقت قیامت آئے گی. اور یہی وہ وقت ہے جس کے لیے جو بہترین قبولیت کا وقت ہے. اگر کسی دعا قبول کرانی ہو، قبول دعا کو خاص جو رد نہ ہو، تو وہ یہ دعا ہے، وہ وقت یہ ہے کہ جب عصر کا وقت تھوڑا رہ جائے، تاکہ زیادہ دیر آدمی بیٹھ نہ سکے. کیونکہ ہم زیادہ دیر بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں نا، تو اس لیے آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ وقت جس میں آپ اتنی دیر بیٹھ سکیں ایک ہی نشست پر. مثلا ہمارے لیے تو دیوار کے بغیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو ہم جب دعا قبول کرانی ہو تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس وقت بھی کوئی سہارا چاہیے. اتنی دیر تو ہم بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم دعا مانگے ہیں کہ ایک ہی سٹنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے. یہ دعا جو ہے نا مغرب سے عصر سے مغرب تک جو دعا میں کہہ رہا ہوں، جس کا ذکر آیا ہے، یہ ایک ہی سٹنگ میں. یہ نہیں کہ آپ کبھی گھٹنا اٹھا لیں، کبھی دیوار سے ٹیک لگا دیں، کبھی گھٹنے اوپر اٹھا کے بیٹھ جائیں، کبھی آپ لیٹ جائیں، کبھی تکیے پہ اور جائیں. نہیں، ایک ہی سٹنگ میں. جو خاص طریقہ ہے اس وقت کا کہ ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی حیت پر آپ بیٹھ کر آپ جو ہے آپ دروشی پڑھیں، یا آپ خاص جو دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کریں. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت جو ہے خاص کر بیٹھ کر دعا فرمایا کرتی تھی. اور ظاہر ہے جو آپ کا وظیفہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. تو یہی وہ وقت ہے جس میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو بڑی خاص چیزیں ہیں، جو بڑی محنت کے بعد حاصل کی ہوئی ہیں، اور بڑی محنت پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ہی سیٹنگ میں بیٹھ کر، اس وقت میں بیٹھ کر کہ آپ عصر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھیں، اور شام تک، مغرب ہونے تک آپ اسی سچویشن، اسی حالت میں بیٹھے رہیں، اور پھر اسی سیٹنگ میں اٹھ کر آپ مغرب کی نماز پڑھیں دعا مانگنے کے بعد. تو یقیناً وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو جب یہود آئے آپ کے پاس، انہوں نے آپ سے یہ باتیں پوچھی، تو آپ نے فرمایا جب ان کو، تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا پھر، یعنی جب اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو اور ان کو نکالا، تو اس کے بعد کیا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہود نے کہا پھر آپ نے فرمایا بس یہی ہے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صحیح مجھے وہ بات بتاتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن آپ نے صحیح بات بتائی نہیں. آپ نے فرمایا میں نے بتائی ہے، کیوں نہیں بتائی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے صحیح بات نہیں بتائی. اصل میں ہوا یہ کہ جب اللہ ان چیزوں سے فارغ ہوا، تو پھر ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ہے نا اللہ نے مخلوق کو جو ہے ہفتے والے دن سے شروع کیا، یعنی ہفتے کو، اتوار کو جو ہے شروع کیا، اور آپ نے یہ 7 دن جو ہے کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب اس کے بعد آپ نے یہ بات ہمیں نہیں بتائی کہ جب یہ 7 دن میں اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی تو پھر اللہ تھک گیا. جب اللہ تھک گیا تو اس نے پھر ریسٹ کیا، آرام کیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہفتے کو، اتوار کو رب نے شروع کیا، جمعے کو ختم کر کے ہفتے والے دن رب نے جو ہے نا عرش پر لیٹ کر آرام کیا. تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات سن کر بڑا غصہ لگا. آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ بات جو ہے یہ بڑی غلط کی ہے کہ اللہ تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے 36 آیت پڑھی تھی نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمایا جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، اور ہمیں کسی چیز نے ٹچ نہیں کیا، تھکاوٹ نے یا جو ہے ایسی چیزوں نے، ہم تھکتے نہیں ہیں ان چیزوں سے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی.
تو بہرحال یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا. اب جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور آتی ہیں جو ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ایک بات اور ہم ذکر کرتے جائیں آپ کے ساتھ کہ قرآن مجید میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 5 مقامات پر زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر آتا ہے اور صرف تخلیق کا ذکر آتا ہے کہ 6 دنوں میں ہوا، لیکن جس تفصیل کے ساتھ کہ کس دن کیا چیز پیدا ہوئی وہ صرف اس مقام پر آتے جو آج ہمارا درس ہے، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک. مسلم شریف ایک حدیث آتی، مسلم میں اور نسائی میں. بعض لوگ جو ہے نا وہ حدیثوں کے بڑے پڑھنے کے بڑے شائق ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑی اچھی بات ہے حدیث پاک کا پڑھنا، لیکن جو ہے بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی عالم کے حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. آدمی بھٹک سکتا ہے اس سے. مثال کے طور پر میں آپ کو مختلف قرآن کے آیات سے میں نے کیا بتایا کہ زمین و آسمان کتنے دنوں میں پیدا ہوئے؟ 6 دن. اور 6 جو آیت ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ 6 دنوں میں کیسے کیسے اللہ نے پیدا فرمایا. اب دیکھیے مسلم شریف یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. احادیث کی کتابوں میں جو ٹاپ پر 2 کتابیں ہیں جن کو صحیحین کہا جاتا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم، یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ اصح ترین کتابیں ان کو کہا جاتا ہے. اور اس میں بعض علماء نے کہا کہ امام بخاری جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ امام مسلم ٹاپ پر ہے. امام مسلم بھی امام بخاری کے مقابلے کے آدمی ہیں، ان سے کم نہیں ہے. تو امام مسلم کی حدیث بھی صحیح ہے، امام بخاری کی ہے. اب آپ تو کوئی بھی حدیث لے لیں تو آپ کسی کی بات نہیں سنتے، کہتے جی ہم نے حدیث میں پڑھا یہ بات. اور پھر اگر آپ مسلم میں پڑھ لیں، بخاری میں پڑھ لیں تو پھر تو آپ جو ہے بہت زور آور ہو جاتے ہیں. دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا کیا. حالانکہ جو ہے نا ہفتہ کے دن جو اس آیت کے مطابق ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا. ہاں زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا، اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن مکروہ چیزوں کو پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن چوپایوں کو پیدا فرمایا اور ان کو زمین میں پھیلایا، اور آدم کو جمعہ کے دن بعد عصر پیدا فرمایا. ہاں جی اب یہ دیکھیں، اور وہ 7 جمعہ کی آخری ساتھ تھی یعنی عصر سے رات تک. مسلم شریف. اب اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 دن کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن جو ہے تخلیق فرمائی. پھر آسمانوں کا ذکر نہیں ہے، سورج کا ذکر نہیں ہے، چاند کا ذکر نہیں ہے. جو تفسیر دیگر حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ دوسری حدیث میں ہے جو ہم نے پہلے بیان کی، یہ ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ بات نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ جب یہ حدیث پڑھیں گے اور پھر جو ہے آپ کسی بھی عالم سے دوسری سنیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم نے تو حدیث مسلم کی حدیث میں یہ پڑھا اور مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو اب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. جب قرآن آپ کو کہے کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، کلیئر کہے، کئی آیات میں فرمایا، اور حدیث مسلم کی اگرچہ وہ حدیث سب سے زیادہ صحیح کتاب کی ہے، وہ آپ کو کہے کہ اللہ نے 7 دنوں میں پیدا فرمایا اور آسمان کا بھی ذکر نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں؟ تو کوئی نہ کوئی اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث غلط ہے، امام مسلم کی حدیث غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں؟ اسی طرح دوسری مثال میں آپ کو، آج کل آدمیوں کو بڑا شوق ہے اکٹھی نمازیں پڑھنے کا.
جب شادی پہ جائیں تو دیکھا جی کہ جو ہے نا کھانا شروع ہونے والا ہے، 9 بجے شروع ہو جائے گا، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ دیں۔ ہاں جی، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادی پر کہتے جی نماز عشاء کی بھی ساتھ پڑھ دو، یہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھ دی ہے ساتھ۔ کسی شادی پہ جائیں، کسی جگہ جائیں، بارش ہو نہ ہو، موسم اچھا ہو، جو کچھ بھی ہو، نماز آپ نے عشاء کی مغرب کے ساتھ ضرور پڑھنی ہے۔ ہاں جی، عصر کے ساتھ ظہر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نساء میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اپنے وقت میں فرض فرمایا ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں فرض فرمائی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں فرض فرمائی ہے، مغرب مغرب میں فرض فرمائی ہے، عشاء کی نماز عشاء میں فرض فرمائی ہے، اور فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں فرض فرمائی۔ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، ہاں جی، آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے، آپ کیسے جو ہے ایک نماز دوسرے نماز کے ٹائم میں پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں یہ حدیث میں آتا ہے، تو آپ کے نزدیک قرآن افضل ہے یا حدیث افضل ہے؟ آپ حدیث کو لے کر قرآن پر زیادتی کرتے ہیں، یعنی قرآن تو کہے کہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے، اور آپ اپنی سہولت کے لیے حدیث کا نام لے کر آپ جو ہے ایک نماز دوسرے وقت میں پڑھیں۔ تو آپ کو بتایا نا، کوئی آیت بتائیں، اگر میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں تو آپ بھی مجھے آیت بتائیں جس میں ہو کہ آپ ایک ٹائم میں 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس آیت نہیں ہے تو ایک حدیث کو لے کر آپ قرآن پر زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو صاحب جو ہے نا ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم ہیں، تمام ائمہ کے استاد ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے۔ اب آپ کو میں جواب بھی اس کا دیتا جاؤں۔ ممکن ہے کوئی مولوی صاحب آپ کو یہ کہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جو ہے آپ نے احادیث سے یہ اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں آپ نے نمازیں جمع کی ہیں۔ جب امام شافعی کیا قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، وہ حدیث کو نہیں سمجھتے تھے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آپ آدھا مسئلہ مجھ سے نہ سنا کریں، آپ پورا سنا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ امام جتنے بھی ہیں، امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ تمام ہماری آنکھوں کے نور ہیں۔ انہوں نے جو کچھ قرآن و حدیث میں اجتہاد کیا، کسی بھی شخص کو ان پر انگلی اٹھانے کا کوئی اعتراض نہیں۔ سمجھے میری بات؟ اگر کوئی شخص شافعی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہے، تمام امور میں اگر فالو کرتا ہے، تو اگر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فالوور ہو کر امام شافعی کے اس مسلک کو کہ 2 نمازیں ایک وقت میں امام شافعی پڑھا کرتے تھے اور آپ کا فتویٰ ہے کہ جائز ہیں، تو شافعی ہو کر اگر امام کی تقریر میں پڑھتا ہے، ہم کبھی اس شخص پر اعتراض نہیں کریں گے۔ سمجھے میری بات؟ کیونکہ امام کا اجتہاد ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔ ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم جیسا شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد پر اعتراض کرے۔ ہم اعتراض اس شخص پر کر رہے ہیں جو اپنے نفسانی خواہشات کی خاطر کبھی ادھر سے لے لیتا ہے، کبھی ادھر سے لے لیتا ہے، کبھی ادھر سے لے لیتا ہے۔ جب اس کی طبیعت اچھی فیل کرے کہ مجھے اس میں فائدہ ہے، اس امام کا قول لے لیا، جب اس کا ہو تو اس کا لے لیا، جب اس امام کا قول ہو تو اس کا لے لیا، جب اس امام کا قول ہو تو اس کا لے لیا۔ یہ کہیں کا جو ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر وہ شافعی ہے تو ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھیں، ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اب جواب کی طرف آئیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ امام شافعی کا جو بھی قول ہے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں 2 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ جمع سوری کی ہے آپ نے
حقیقی جمع نہیں کی. سوری جمع یہ ہوتی ہے کہ یہ دو دیکھنے میں دو نمازیں اکٹھی ہیں لیکن حقیقتاً وہ دو نمازیں اکٹھی نہیں ہیں. ظہر کی نماز اپنے وقت میں ہے، عصر کی نماز اپنے وقت میں. یہ جمع سوری ہے. مثلا نبی کریم علیہ السلام نے سفر کرنا ہے تو آپ کیا کرتے؟ آپ ظہر کی نماز لیٹ کرتے، اتنا لیٹ کرتے کہ عصر کا وقت قریب آ جاتا. جب 15-20 منٹ رہتے ظہر میں تو آپ ظہر پڑھ لیتے، پھر 5 منٹ 10 منٹ ذکر کرتے اور اس کے بعد عصر کے وقت شروع ہوتا، عصر پڑھ کر آپ سفر شروع کر دیتے. مغرب کی نماز جب آپ پڑھتے تو آپ اتنی لیٹ کرتے، سفر کرتے رہتے. جب مغرب کا وقت نکلنے کے قریب ہوتا تو آپ مغرب کی نماز پڑھتے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، ذکر کرتے، اس کے بعد عشاء داخل ہو جاتی، عشاء کا اپنے وقت میں اول وقت میں پڑھ کر آپ سفر شروع کر دیتے. تو یہ دیکھنے میں دو نمازیں اکٹھی ہیں لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جمع سوری ہے. صورتاً دیکھنے میں دو نمازیں جمع ہیں، حقیقتاً نہیں ہے. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ظہر کے وقت میں اندر آپ نے عصر پڑھی ہو، مغرب کے ٹائم میں آپ نے عشاء پڑھی ہو. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے. اور یہ جو نماز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اعلیٰ حضرت کی جو آپ نے تحقیق فرمائی ہے 42 احادیث میں نے چیک کی، جو 42 احادیث اس نمازوں کے جمع کرنے میں وہ ضعیف ہے، جن میں راوی ضعیف ہے. اور اس حدیث پر جو ضعیف راوی ہو اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس حدیث کو لے کر قرآن پر زیادتی کریں کہ قرآن تو کہے کہ اپنے وقت میں نماز فرض ہے اور آپ حدیث ضعیف کو لے کر آپ قرآن پر زیادتی کریں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ہے. بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی. اب یہ وجہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث پاک میں آیا کہ جی 7 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور ان کی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. ہاں جی 7 دن میں پیدا فرمایا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کو آپ کیا کہیں؟ اس کے سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کسی مستند عالم سے پوچھنا پڑے گا یہ کیا ہے. مسلم کی حدیث ہاں جی آپ یا کہیں کہ قرآن مجید کی بات صحیح ہے یا آپ کہیں کہ مسلم شریف کی بات صحیح ہے، لیکن آپ دونوں کو کیسے صحیح کر سکتے؟ اس کی طرف بعض مفسرین نے اشارہ فرمایا. انہوں نے کیا خوبصورت اشارہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو جب آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تو جو ہے جیسے ذکر کیا کہ اتوار اور پیر کو رب تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور جمعرات کو آسمان کو بنایا اور جمعے کو سورج کو بنایا. آپ یہ جو دن گنتے ہیں، دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ بولو یہ مطلب دن رات ملا کے 24 گھنٹے. تو یہ کیسے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ دن کی پہچان کیا ہے؟ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور رات کا ختم ہونا. اور جب سورج نہیں تھا اس وقت دن کیسے ہو؟ جب آسمان ہی نہیں تھا تو آپ دن کو کیسے پہچانیں گے؟ جب زمین ہی نہیں تھی، چاند ہی نہیں تھا تو چاند اور سورج کی آپ کو کیسے پہچان ہوتی؟ آپ کیسے کہتے کہ جی 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا؟ سمجھے میری بات؟ تو اس بات سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، تو وہ یہ دن نہیں ہے جس سے آپ پورا ہفتہ گن کر یا پورا مہینہ گن کر آپ کہتے ہیں جی ہمارا مہینہ ہو گیا یا ہمارا ہفتہ ہو گیا یا 2 ہفتے ہو گئے. صحیح ہے نا؟ یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو قیامت کا دن ہے یا جو ہے اللہ کے نزدیک جو ان دنوں سے پہلے پیدا کرنے کا دن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ حج میں فرمایا سورہ حج آیت نمبر 47 ہاں جی وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ کہ اللہ کے نزدیک جو ہے
ایک دن کتنا ہے؟ 1000 سال کا. اللہ کے نزدیک ایک دن کتنا ہے؟ 1000 سال. یعنی آپ کے یہ 1000 سال، یہ جو 24 گھنٹے کا دن ہے، یہ آپ کے 1000 سال ہوں تو اللہ کے نزدیک ایک دن بنتا. تو اب جو ہے، اب ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو یہ زمین بنی ہے اتوار کو، وہ اتوار کا دن کتنا بڑا تھا؟ 1000 سال. کتنا بڑا تھا؟ اور جو پیر کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین بھی، دوسرے دن بھی زمین بناتا رہا رب تعالیٰ، تو وہ کتنا بڑا تھا؟ 1000 دن کا. اور آسمان جو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کو بنایا، وہ کتنا بڑا تھا؟ 1000 سال. جی اچھا. اب حافظ ہونے کا ایک فائدہ تو یہ ہے نا، اللہ کی نعمت ہے. رب تعالیٰ فرماتا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ایک مقام پہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملائکہ یعنی جبرائیل اور اس کی فرشتے جو اس کی بارگاہ میں کی طرف چلتے جاتے ہیں، تو وہ عذاب کا، اور عذاب اس دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ کتنی مقدار اس کی ہوگی؟ 50,000 سال کا ایک دن. کتنا ہو گیا؟ 50,000 سال کا ایک دن. قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ قیامت کا دن جو ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا. اور جو دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے جو دن ہیں وہ کتنے تھے؟ 1,000 سال. تو اب جو یہ آپ کے جو 24 گھنٹے کے دن ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہ رہی نا کہ رب تعالیٰ نے کتنی دیر میں پیدا فرمایا. اب جو ہے نا، میں آپ کو وہ سوال کی جواب مسلم شریف کی حدیث کا بتا رہا ہوں کہ سینکڑوں کتابیں ہم نے حدیث کی پڑھی، اور ایک ایک حدیث کو پتہ نہیں کتنی دفعہ 20 مرتبہ ہم نے اس کو مختلف انداز میں مختلف کتابوں میں پڑھا، مختلف حدیث میں مختلف انداز میں مختلف راویوں کے ساتھ پڑھا. اب رب کے نزدیک ایک دن قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا ایک دن. اللہ کے نزدیک جو ہے ان چیزوں سے پہلے پیدا کرنے سے پہلے دن جو ہے وہ کتنا ہے؟ 1000 سال کا ایک دن. اور جو ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ آپ کو تنخواہ جلدی جلدی ملے، وہ کتنے گھنٹے کا ہے؟ 24 گھنٹے کا. اس کے باوجود بھی ملے نہ ملے یہ تو آپ کی قسمت ہے، لیکن بہرحال اسے 24 گھنٹے کا دن رکھا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے. تو یہ بھی اس کی نعمت ہے. رب تعالیٰ جل شانہ اگر 50,000 سال کا دن ہوتا تو پھر تو کام ہو ہی جاتا. تو میں بتا رہا ہوں کہ اب جو ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے تو اس کو یہ کہا کہ یہ کعب احبار کی روایت ہے، یہودیوں کی روایت ہے، لیکن ہر ایک نے نہیں کہا. ہر محدث نے اپنی اپنی بات کی ہے جتنی اس کی پہنچ تھی. اور پھر جو ہے آپ ایک اور بھی بات آپ نے سنی ہوگی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا؟ جمعے کو، تیسرے گھنٹے میں. اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ 40 دن رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنائے رکھا. یہ بھی سنا ہے نا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن تیسرے آور میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، تو 40 دن جو وہ پڑا رہا، وہ 40 دن کتنے تھے؟ وہ 50,000 سال کے تھے، وہ 1000 سال کے تھے، یا یہ 24 گھنٹے کے تھے؟ تو یہ کتنی بڑی کنفیوژن آ رہی ہے اس میں. اس کو سالو کرنے کے لیے جو علماء نے ایک بات بتائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو جو حضور نے ہاتھ پکڑا نا، تو اس وقت یہ نارمل دن تھا. اس وقت دن کتنا تھا؟ 24 گھنٹے کا. تو علماء نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے جس وقت پیدا فرمایا، چونکہ اس وقت آسمان زمین نہیں تھے، اس نے 6 دنوں میں جو پیدا فرمایا تو 1000 سال کا دن تھا جب اس نے پیدا فرمایا. لیکن اس 1000 سال کے اندر یہ دن جو جتنی دفعہ آ گئے، یہ دن جو چھوٹے چھوٹے دن ہیں، یہ 1000 سال میں تو کتنی دفعہ یہ روٹیٹ کر جائیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا
اور ان دنوں کے حساب سے فرمایا کہ اس آور، اس گھنٹے کے اس ٹائم میں جو پیر کا دن بنتا ہے، اللہ نے یہ پیدا فرمایا، منگل کو یہ پیدا فرمایا، بدھ کو یہ پیدا فرمایا، جمعرات کو یہ پیدا فرمایا، جمعے کو یہ پیدا فرمایا، اور ہفتے کو یہ پیدا فرمایا۔ اب تطبیق ہو گئی نا اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اس حدیث کو جو ہے نا، مسلم شریف کی حدیث کو بھی غلط نہ کہا جائے اور قرآن مجید کی آیات کو بھی نہ غلط کہا جائے۔ بہرحال جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قل آئنکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں زمین بنائی، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو، تم خدا بناتے ہو عبادت کے لیے جس کی تم پوجا کرتے ہو، ذالک رب العالمین، حالانکہ سارے جہان کا رب جو ہے وہ رب العالمین۔ نبی کریم علیہ السلام کا پچھلے درس میں آپ سن چکے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، جیسے وہاں فرمایا۔ اب یہاں بھی کل کا لفظ فرما کے آپ نے فرمایا کہ اے کافرو، تم جو ہے اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یہ کہاں کی درست بات ہے کہ جس ذات نے اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے خزانے اس کے اندر، اور اس نے زمین پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمائے، اور اس کے اندر اتنی نعمتیں پیدا فرمائی، اور وہ اتنی بڑی زمین اور آسمان کو پیدا فرمائے، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے مقابلے میں تم ہاتھوں سے بنائے ہوئے آئیڈل اور بت بنا کر تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ذالک رب العالمین، حالانکہ جو رب العالمین جو ہے سارے جہانوں کا رب، پالنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ جل شانہ۔ کیونکہ کفار جو تھے وہ کفر بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ کفر ان کا کیا تھا کہ اللہ کی اولاد مانتے تھے، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین مکہ مانتے تھے۔ کفر کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو پیدا فرما سکے یا ہر سارے کام وہ اکیلا کر سکے، یہ بھی کفری بات ہے۔ پھر جو ہے شرک، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کو خدائی درجہ دیتے تھے، تو یہ شرک تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قل آئنکم، اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دیجیے، آئنکم لتکفرون، کیا تم کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو اس ذات کے ساتھ، الذی خلق الارض، جس نے اتنی بڑی زمین پیدا فرمائی، فی یومین، 2 دنوں میں، 2 دنوں میں۔ حالانکہ رب تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ کن سے ہی پیدا فرما دیتا، اس کو 2 دن لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے یہ 2 دن کیوں لگائے؟ اس لیے کہ میری مخلوق جو ہے، یہ بندے میرے جو ہیں، یہ بھی اپنے کام اپنے ٹائم کے مطابق کریں، کہ اس کے اندر جلدی نہ کریں، جیسے جس کسی کام کا جتنا ٹائم لگتا ہے اس ٹائموں کے حساب سے وہ بھی ان چیزوں کو بنایا کریں، کہ کبھی 1 دن میں 2 دن میں آرام سے یہ چیزیں کریں۔ رب تعالیٰ نے اسی لیے ان چیزوں کو، حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ کون فرما دے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس نے کوئی بیٹھ کر جیسے ہم لوگ کوئی چیز بناتے ہیں ایسے تو نہیں نہ بنائی ہو سکتا، فرمایا تو اس نے کن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کی قدرت ہے اور جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس نے 2 دن میں پوری زمین بنائی، پورے آسمان جو ہے 1 دن میں بنایا، اس نے فرشتوں کو، ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے قاعدہ بنایا کہ تم بھی جب کوئی چیز کرو تو اس کا ایک وقت مقرر کرو، اس وقت کے اندر ان چیزوں کو کیا کرو۔ تو فرمایا وہ ذات جس نے 2 دن میں زمین بنائی، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اتنا بڑا خالق جو اتنی چیزیں بناتا ہے، تم اس کے مقابلے میں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انداز کہتے ہیں کہ ند بنانا، اس کی ضد بنا کر، جیسے اللہ کی ہم پوجا کرتے ہیں اسی طرح مشرکین جو ہے وہ ایک مقابلے میں ایک اور خدا لاتے ہیں، جیسے وہ آپ نے ان بتوں کے نام سنے تھے نا، لات، منات، عزا۔ رب کا نام عزیز ہے، انہوں نے اس کی مؤنث بنائی عزا،
لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں جی اللہ سے انہوں نے لات بنائی جو کہ مونس ہے اس کی. ہاں جی تو لات منات عزا جو انہوں نے بنائے نا تو یہ ان کی یہ حرکت ہے، ان کا جو کفر ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں یہ بناتے ہیں، قبول وغیرہ بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا حالانکہ سارے عالمین کا پالنے والا رب تعالیٰ ہے. وجعل فیہا رواسیہ، اب جب اللہ نے زمین بنائی تو زمین بنائی اس نے اتوار اور پیر کو. اب فرمایا وجعل فیہا رواسیہ، ہاں جی من فوقہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لنگر ڈالے. میں نے پہلے ایک درس میں بتایا تھا کہ زمین حرکت کرتی تھی، زمین حرکت کرتی تھی. اس حرکت کو روکنے کے لیے اللہ نے کیا میخیں لگائیں اس کے اندر. وہ میخیں کون سی ہیں؟ پہاڑ. رب تعالیٰ نے پہاڑ اس کے اندر رکھے. لیکن اب ایک چیز دیکھیے کہ جب آپ بھی کسی لکڑی کو میخ لگاتے ہیں تو آپ اس میخ کو آخر تک لے جاتے ہیں، آخر تک لے جاتے ہیں نا، کہ کسی آدمی کو ٹھوکر نہ لگے اس کے ساتھ، بالکل اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. لیکن رب تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو وہ چاہتا تو بالکل زمین کے اندر ان کو دنسا دیتا. جیسے سمندر کے اندر پہاڑیں جو نظر نہیں آتے آپ لوگوں کو، اسی طرح زمین کے اندر ان کو اتنا دنسا دیتا کہ یہ نظر نہ آتے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ پہاڑ تمہیں نظر آتے. کیوں؟ دیکھیے اب آپ ایسے دور میں ہیں کہ جس ملک میں اونچا پہاڑ ہوتا ہے اس ملک کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا، اس ملک کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کہ اس پر ریڈار نصب ہوتا ہے، اس کے اوپر فوج جا کے بیٹھتی ہے. ہاں جی جیسے وہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ جی وہ ایک جو کیا نام ہے اس کا جو مشہور جگہ ہے ہماری جہاں ہماری سیاچن. ماشاء اللہ. اب مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کو کہ سیاچن پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے نا جس کے قبضے میں ہوں. کیونکہ جب اس پر ایک فوج ہوگی، دشمن جو ہے آپ کے زیر رہے، یا ہمالیہ جس کے پاس ہے، یا کیٹو جس کے پاس ہے، یا نیپال کے پہاڑ جہاں ہیں، کتنے لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہاں جو ہے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں. ایک تو سیر و تفریح ہے، دوسرا ان علاقوں میں بڑے بڑے گلیشیئر جمع ہو جاتے ہیں جو جولائی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں برفیں پگھلتی ہوتی ہے وہاں، اور وہاں گلیشیئر جو جمع ہوتے ہیں تو وہ گلیشیئر جب پگھلتے ہیں تو آپ کے دریاؤں میں پانی کتنا آ جاتا ہے اور پھر اس سے آپ فصلیں کتنی بناتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو زمین کے اوپر ہیں، جتنا اوپر پہاڑ ہے یہ رب تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. تو اس نے فرمایا وجعل فیہا رواسیہ، میں اس کے اندر زمین میں ہم نے لنگر ڈالے، من فوقہا، اوپر سے، یعنی اس کو بالکل زمین تک ہم نے اس کو میخ کی طرح نیچے تک نہیں لے گئے، بلکہ ہم نے جتنے اوپر رکھے اتنے پہاڑ زمین کے اندر ہیں. اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے ہم جب برف پگھلتی ہے، برف رہتی ہے تو اس کا ایک جو ہے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر برف زمین پر ہو، اس پر کتے پھرتے ہیں، اس پر لوگ پھرتے ہیں، وہ برف ناپاک ہو جاتی ہے. جب جتنی مخلوق اس پر پھرے گندگی پھیلے گی تو وہ اور زیادہ گندی ہو جائے گی. لیکن پہاڑوں کے اوپر جو برف جمتی ہے، جب وہ پانی آپ اشاروں کے ذریعے سے پہاڑوں سے نیچے اترتا ہے تو وہ کتنا صاف پانی ہوتا ہے، کتنا میٹھا پانی ہوتا ہے، کتنا خوبصورت پانی ہوتا ہے، کتنا قیمتی پانی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ من فوقہا جو رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ہم نے تمہارے لیے کی ہے، ان چیزوں کو پیدا فرمایا. ہم نے لنگر ڈالے زمین پر اوپر سے، وبارک فیہا، اور اس میں برکت رکھی، پہاڑوں میں برکت رکھی. کون سی برکت؟ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر ہم نے اس میں بسنے والے لوگوں کی روزیاں مقرر کی. ہاں جی کس میں؟ پہاڑوں میں اور زمین میں. 4 ایام، یہ ملا کر کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے.
2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں پہاڑ اور درخت اور معدنیات اور زمین کے اندر جو چیزیں رب تعالیٰ نے رکھی پھر 2 دن میں وہ بنائی، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے۔ سواء للسائلین، یہ پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہوا پوچھنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے پہاڑوں کے اندر برکت رکھی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کا مطالعہ ہے، آپ اپنے ملک کا تو آپ کو مطالعہ ہوگا کہ سب سے زیادہ پہاڑی علاقہ کس میں ہے؟ بلوچستان میں۔ سب سے زیادہ کہاں ہے؟ بلوچستان میں اور صوبہ سرحد۔ تو بلوچستان میں جتنے پہاڑ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنی نعمتیں ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا اس کے اندر تانبا ہے، کتنی معدنیات ہیں، کتنا ان چیزوں کتنی نعمتیں رابطہ ہے۔ یہ رب فرماتا ہے بارک فیہ، ہم نے پہاڑوں میں برکت رکھی ہے۔ آپ سعودیہ چلے جائیں، سعودیہ میں جو پہاڑ ہیں ان میں اب کیا آج کل لیٹسٹ کیا معلوم ہوا کہ اس میں کیا ہے؟ سونا ہے۔ ہاں جی، تو یہ رب تعالیٰ نے پہاڑوں میں برکتیں رکھی ہیں۔ آپ چلے جائیں جی صوبہ سرحد کے پہاڑوں میں، ہاں جی، وہاں جو ہے یہ جہانگیر ترین کے پہاڑوں کن پہاڑوں پر اس کا قبضہ ہے؟ بولے یار، کوئلہ جس میں ہے، اس کی کانیں ہیں نا کوئلہ کی، اس میں کھیوڑا کا پہاڑ سنا ہے آپ نے؟ اس میں کیا ہے؟ کسی اور ملک میں ہے یہ؟ نہ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں برکتیں رکھی ہے۔ ہاں جی، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، تم جہاں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں آپ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں میں برکتیں رکھی ہیں۔ ہاں جی، اور فرمایا وبارک فیہا وقدر فیہا، کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وقدر فیہا، اور ہم نے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی ہیں۔ یعنی جو چیز ایک ملک میں ہے وہ دوسرے ملک میں نہیں ہے، یا جو ایک ملک میں ہے دوسرے ملک میں ہے تو وہ تھوڑی ہے۔ یعنی ایک ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، دوسرا ملک جو ہے وہ کیا امپورٹ کرتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا بارک فیہا وقدر فیہا، کہ ہم نے روزیاں رکھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایسا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، ہاں جی، جو اس کو باہر سے لینی پڑی ہو۔ ہاں جی، یعنی اس کو بھی باہر سے کوئی چیزیں لینی پڑتی ہیں، یعنی اس کے اندر اگر ہیں تو تھوڑی ہیں جو اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسے یہ ہمیشہ تیل امپورٹ کرتا رہا ہے باقی ملکوں سے، جو تیل والے ممالک ہیں ان کے اندر تیل ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ملک میں نہیں ہے، اس ملک کے لیے انف نہیں ہے۔ جو بعض ملک ایسے ہیں جن میں کپاس ہے، دوسرے ملکوں میں کپاس نہیں ہے۔ کچھ ملک ہیں جن کے اندر گندم ہے، دوسرے ملکوں میں گندم نہیں ہے۔ کچھ ملک وہ ہیں جن کے اندر تیل ہے، دوسرے ملکوں میں تیل نہیں ہے۔ کچھ ملک وہ ہیں جن کے اندر سونے اور ان چیزوں کے خزانے ہیں، دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں۔ کچھ ملک ہیں جن کے اندر تانبے کے خزانے ہیں، دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں۔ کئی ملک ہیں جن کے اندر نمک ہے، دوسرے ملکوں میں نمک نہیں ہے۔ یہی فرمایا کہ رب تعالیٰ نے جو ہے دنیا پوری زمین میں برکتیں رکھی ہیں، پہاڑوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ اب زمین دیکھ لیں، بعض ملک ایسے ہیں کہ جن میں کوئی فصل ہوتی ہے، دوسرے ملکوں میں فصل ہی نہیں ہوتی۔ کئی ملکوں میں کوئی فصل ہے، کسی ملک میں کوئی فصل ہے، کسی ملک میں کوئی فصل ہے۔ یہ کیوں؟ کہ ان کا تجارتی سلسلہ چلتا رہے اور روزی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی وابستہ رہے۔ کئی ملکوں ہیں جن کو سمندر لگتا ہے، کئی ملکوں کو سمندر نہیں لگتا۔ اب جس ملک کو سمندر لگتا ہے وہ کتنا امیر ہے، کتنی چیزیں سستی ان کو ملتی ہیں۔ بائی ایئر لانے سے جو ہے اس کو جو ہے بائی شپ لانے سے کتنی چیزیں سستی پڑ جاتی ہیں، تجارت سستی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے برکت رکھی ہے پہاڑوں میں، ہم نے برکت رکھی ہے زمین میں، وقدر فیہا اقواتہا، اور ہم نے زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اتنی روزی رکھی ہے انسانوں کے لیے کہ جتنی مخلوق ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس تمام مخلوق کی روزی ہم نے زمین میں رکھ دی۔ اب یہ اگر کوئی آدمی اس زمین سے روزی نہ نکال سکے تو یہ ان کی کمزوری ہے، یا ایک آدمی جو ہے وہ اس زمین کو بروئے کار نہ لائے۔ رب فرماتا وقدر فیہا، ہم نے اس زمین کے اندر بسنے والوں کی روزیاں ہم نے مقرر کر دی ہیں۔ ہم نے پہلے سے ہی کہہ دیا زمین کو
کہ ہم آپ کے لیے اندر یہ چیزیں رکھ رہے ہیں، یہ ہماری مخلوق کے لیے ہیں، پرندوں کے لیے ہیں، درندوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، تو اس کو اپنے اندر محفوظ رکھ لے۔ سواء للسائلین، یہ جواب ہے پوچھنے والوں کے لیے، یعنی یہ جواب ہے، برابر ہے جواب پوچھنے والوں کے لیے۔ دو مطلب اس کے، ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے اندر کی چیزوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ 4 دنوں میں۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سواء للسائلین، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، جس کی قرآن دوسری آیت میں تشریح فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ کی مخلوق اللہ سے جو مانگتی ہے، اللہ نے وہ ساری چیزیں آسمانوں اور زمینوں کے اندر رکھ دی۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے نا، جو آپ کی زندگی کے لیے، ضروریات کی زندگی کے لیے، اللہ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم مانگنا چاہتے ہو مجھ سے، میں نے وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا۔ کیسے دے دیا؟ کہ زمین میں رکھ دیا، آسمانوں میں رکھ دیا۔ کیسے؟ آسمان سے جب تم کہتے ہو نہیں یا اللہ زمین خشک ہو گئی، اس میں غلہ نہیں اگتا، رب تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بارش برسا دیتا ہے۔ جب بارش برساتا ہے تو پھر غلے پیدا ہوتے ہیں، پھر جو ہے بہاریں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر گھاس پیدا ہوتا ہے، پھر سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آسمان سے رزق آ رہا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتا ہے تمہارا رزق آسمانوں میں، ہاں جی، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آسمانوں سے کیا رزق ہے کہ آسمان بارش برساتا ہے۔ اور فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، ہم نے زمین کے اندر تمہارا رزق رکھا کہ جب آسمان سے بارش آئے گی تو زمین سے روزی نکلے گی۔ کیسے نکلے گی؟ کہ آپ ایک گندم کا دانہ بوتے ہیں، اس سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ 700، ہاں جی، 7 سنابلہ، 7 سٹے نکلتے ہیں ایک دانے سے، 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ایک کونپل پر ایک سٹہ جمتا ہے، ایک سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک دانے سے ہم آپ کو 700 دیتے ہیں۔ ہاں جی، کھجور کی ایک گٹھلی آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ اسے کھجور کا درخت پیدا کرتا ہے اور اس میں کتنی کھجوریں نکلتی ہیں۔ یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کی روزی زمین کے اندر رکھ دی۔ تو دوسرا جواب کیا ہے کہ جو کچھ تم مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے سواء لسن، ہم برابر ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب جو ہے یہ جو تھا نا کمیونسٹ، کون تھا روس کا؟ مارکس لینن، مارکس کیا نام تھا؟ لینن مارکس۔ اس نے بھی اسی ایسے اس نے کیا کہا، جو تھا وہ سوشلسٹ ہے نا، سوشلزم تھا ان کا۔ اس نے کہا قرآن کہتا ہے سواء للسائلین، سارے سائلین کے لیے رب نے برابر دیا، سارے سائلین کے لیے برابر دیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہی تو قرآن کا فلسفہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ سارے کماؤ اور ایک جگہ جمع کرو اور آ کر تنور سے روٹی لے جاؤ سارے۔ یہی کمیونزم ہے نا، جو رشیا کا نظریہ تھا کہ سب لوگ برابر ہوں، یعنی سب جو ہے نا وہ جتنی بھی آمدنی ہے وہ سارے خزانے میں جمع کرتے جائیں اور سارے برابر آ کر تنور سے روٹی لے جائیں اور کھائیں اور سوئیں اور کام کریں۔ ہاں جی، اس نے اس ایسے نکالا ہے سواء للسائلین، سارے سائلین کے لیے برابری۔ لیکن جو ہے نا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان جاہلوں کو قرآن مجید کا کیا پتہ۔ قرآن فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ساری مخلوق کی روزی اللہ نے رکھی ہے، ساری مخلوق کی روزی اللہ نے رکھی ہے۔ اب جو ہے آپ میں سے کوئی صاحب جو ہے وہ اگر چڑیا کو پالتا ہے، پنجرے میں چڑیا رکھتا ہے اور اس کے پاس ایک اونٹ بھی ہے، ایک بھینس بھی ہے، اب بتاؤ کہ جب روزی ساری مخلوق کے لیے برابر ہے تو یہ قرآن کا حکم صرف انسانوں کے لیے ہے یا ساری مخلوق کے لیے؟ تو کیا چڑیا کو جو دے گا اس کے برابر اونٹ کو دے گا؟ جو چڑیا کو دے گا اس کے برابر بھینس کو دے گا؟ تو یہ یعنی وہ انسانوں کو تو چلو ایک کہتا ہے کہ ایک روٹی لے جاؤ تندور سے اور آ کر کھا جاؤ،
لیکن باقی مخلوق کے لیے رب تو فرماتا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، سب کے لیے رب نے رزق رکھا ہے، تو جس کو زیادہ چاہیے رب اس کو زیادہ دیتا ہے، جس کو تھوڑا چاہیے رب اس کو تھوڑا دیتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق رب تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ تو اس جو ہے لینن مارکس نے اس نے اس ایسے یہ غلط مفہوم نکالا۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ 4 دنوں میں زمین اور زمین کے اندر کی چیزیں رب نے پیدا فرمائی۔ جب یہ ہو چکا تو اب آسمان کی باری ہے، فرمایا ثم استویٰ الی السماء، اب اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اللہ نے قصد فرمایا، یعنی زمین پیدا ہوئی 2 دن میں، اتوار اور پیر کو، اور پہاڑ اور درخت اور نہریں اور سمندر اور چشمے اور جو معدنیات اور سارے خزانے زمین کے کس دن پیدا ہوئے؟ منگل اور بدھ کو، منگل اور بدھ کو۔ اب 2 دن رہ گئے نا، اب آئی آسمان کی باری، فرمایا ثم استویٰ الی السماء، اب اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان ہے، اور وہ اس وقت کیا تھا؟ دھواں تھا، آسمان کیا تھا؟ دھواں تھا۔ تو رب تعالیٰ نے اس دھوئیں کو آسمان بنا دیا، اس دھوئیں کو آسمان بنا دیا۔ فقال لہا، اور اللہ نے فرمایا آسمان کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا، دونوں حاضر ہو جاؤ، زمین تو بھی حاضر ہو جا اللہ کے حضور، اور آسمان تو بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جا، طوعاً، خوشی سے یا مجبوری سے، یعنی رب کا حکم ہے، جیسے کہتے ہیں کہ تو چاہے گھٹنوں کے بل ریڑھ کرا یا خوشی سے چل کرا، یا ہمارے فوجی تمہیں اٹھا کر لے آئیں، یا تو خوشی سے ہمارے یہاں حاضر ہو جا۔ رب کا حکم ہے زمین کو اور آسمان کو کہ تم حاضر ہو جاؤ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں بھی شعور اور ادراک ہے، وہ اللہ کی بات سمجھتی، حکم سمجھتی، اور آسمان میں بھی ادراک اور شعور ہے، اور آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے، جتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر جتنے خزانے، جتنی مخلوق ہے، ان کے اندر شعور ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اللہ کی بات کو۔ تو فرمایا کہ چاہے تم خوشی سے آؤ یا مجبوری سے آؤ، میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ فقالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا اتینا، یا اللہ ہم حاضر ہیں، طائعین، یہ جمع کا صیغہ ہے، آنا تو چاہیے تھا طائعین، کہ آسمان اور زمین دونوں حاضر ہیں، طائعین آنا چاہیے، تثنیہ کا صیغہ، یعنی 2 جو تھے تو 2 کا صیغہ آنا چاہیے، لیکن رب تعالیٰ نے یہاں طائعین جمع کا صیغہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم ہوا آسمانوں کو اور زمینوں کو، لیکن طائعین جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کہ آسمانوں کے اندر جتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر جتنے معدنیات اور خزانے ہیں، سب کو حکم ہوا تو سب جمع ہو گئے نا، اب سب نے کہا کہ ہم سب حاضر ہیں، خزانوں نے بھی کہا، معدنیات نے بھی کہا، اور جو ہے آسمان کے خزانوں نے بھی کہا، آسمان کی مخلوق نے بھی کہا کہ ہاں یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن مجید کی 6 آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دن میں، یہ مسئلہ کلیئر ہوا۔ ایک اور مسئلہ کلیئر کرتا ہوں، قرآن مجید کی 3 آیات ہیں جن میں ذکر ہے کہ آسمان پہلے پیدا ہوا یا زمین پہلے پیدا ہوا۔ اب یہ مسئلہ ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ آیت نمبر 28 ہے۔ آگے والذی خلق لکم من السماء والارض، والذی خلق لکم ما فی السماوات والارض، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، اور پہلے زمین کو پیدا کیا، ثم استوى إلى السماء، پھر آسمان کو پیدا کیا۔ یہ آیت جس کا آج ہم درس دے رہے ہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اتوار اور پیر کو،
اور پھر جو ہے نا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو جمعرات کو اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ لیکن ایک صورت اور ہے جو سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات قرآن مجید کے جو 30ویں پارے میں سورہ عما یتساءلون کے بعد صورت آتی ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ اس کی جو ہے آیت نمبر 29 سے یا 27 سے 33 تک اس میں آتا ہے۔ انتم اشد خلقا، یعنی آیت نمبر 27 سے 23 تک، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، یعنی اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها۔ اس میں فرمایا کہ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ اللہ کافروں سے پوچھتا ہے کہ اللہ کہ تم یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ تو آسمان کا بنانا انسان کے نزدیک تو آسمان کا بنانا مشکل ہوا نا۔ رب پوچھتا ہے، فرمایا جو مشکل تمہیں نظر آتا ہے، بناہا، اللہ نے آسمان کو بنایا، رفع سمکا، اس کو اونچا کیا، اس کو چھت بنایا، فسواہا، اس کو برابر بنایا، کوئی اس کے اندر کھڈا نہیں، کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں، کوئی اس کے اندر، یعنی کیسے صاف ستھرا بنا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی، یہاں سے ٹیڑھا ہے، یہاں سے جو ہے الٹا ہوا ہے۔ فسوا واغطش لیلہا، پھر اس نے اندھیری رات بنائی، واخرج ضحاہا، پھر اس کے اندر روشنی پیدا کی دن بنا کر، والارض بعد ذلک دحاہا، پھر اللہ نے زمین پھیلائی بعد میں۔ تو یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ زمین بعد میں پیدا ہوئی اور آسمان پہلے پیدا ہوا۔ پہلی دو آیات بتاتی ہیں کہ زمین پہلے پیدا ہوئی، آسمان بعد میں پیدا ہوا۔ ہم اس پر آپ سے بتاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا ہوا اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کو بنایا اور آسمان کو بنایا، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مٹیریل پیدا فرمایا۔ سن لیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مٹیریل پیدا فرمایا، اس کے بعد رب تعالیٰ نے آسمان کا مٹیریل پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، پھیلا دیا، اور پھر اس کے بعد آسمان کو بنایا۔ ہاں جی، تو اب جس آیت میں ہے کہ آسمان پہلے ہوا، اس کا مطلب یہ کہ زمین کے پھیلانے سے پہلے آسمان کا مٹیریل پیدا ہوا، اور جہاں ہے کہ زمین کو پہلے پیدا فرمایا، وہاں یہ کہ زمین کا مٹیریل پیدا فرمایا پہلے، اور آسمان کے پھیلانے سے پہلے زمین کو پہلے رب تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ اور اب جو ہے ہمارے یہاں جو سائنسدان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات جو بنی ہے، یہ گرم گیس جو ہے اس کو اور گرد و غبار، یہ اس کے بڑا سے بڑا گولا ایک پیدا ہوا سب سے پہلے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بگ گینگ تھیوری، بگ بینگ تھیوری جس کو بولتے ہیں، کہ اس سے اب پیدا ہوا کہ گیس کا، گرم گیسوں کا اور گرد و غبار کا گولا ایک پیدا ہوا، اور جب وہ پھٹا تو اس سے پھر یہ کائنات جو ہے یہ پیدا ہوئی۔ ابھی ہم سنتے چلے آئے، لیکن آج ہم نے تفسیر نصفی، ایک تفسیر نصفی ہے امام عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی کی، آج میں نے اس آیت کے ساتھ دیکھا انہوں نے کیا فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے ایک جوہر پیدا فرمایا، رب تعالیٰ نے ایک جوہر پیدا فرمایا، ایسا مٹیریل پیدا فرمایا جو اتنا بڑا تھا کہ جو 1000 سال آدمی چلتا رہے تو اس کا ایک کونے تک پہنچتا تھا، اور 10,000 سال آدمی گھوڑے پر چلتا رہے تو دوسرے کونے پر پہنچتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا ایک جوہر اور گولا جو رب نے پیدا فرمایا، یہ تفسیر کی بات ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ایک جوہر جس کو آپ گولا کہتے ہیں، آپ گیسوں کا ہو یا گرد و غبار کا ہو، اس کو،
اور جب اس کو اتنا بڑا تھا کہ 1000 سال بائی 10,000 سال لمبا، اور اتنے بڑے کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس پر پھر رب تعالیٰ نے ایک ہیبت کی نظر ڈالی۔ جب ہیبت کی نظر ڈالی تو وہ پھٹ گیا۔ جب پھٹا تو اس سے دو چیزیں پیدا ہوئی، ایک جھاگ پیدا ہوئی اور ایک دھواں پیدا ہوئی۔ جو جھاگ پیدا ہوئی اس کو رب تعالیٰ نے پھیلا دیا اور وہ زمین بن گئی، اور جو دھواں پیدا ہوا دھوئیں کو پھیلا دیا تو وہ آسمان بن گیا۔ تو اب جو ہے شریعت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی کہتا ہے کہ جو آسمان تھا یہ پہلے دھواں تھا، آسمان پہلے دھواں تھا۔ یہ قرآن مجید فرما رہا ہے نا، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، وهي دخان، اور وہ کیا تھا؟ دھواں تھا، اور اس کو رب نے پھیلا دیا تو وہ آسمان بن گیا۔ اور پھر اسی سے سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب وہ بگ بینگ تھیوری جو تھی اس پر اتفاق ہے، اور پھر اس کے اندر ملکی وے اور کہکشائیں اور ستارے جو ہے رب نے پیدا فرمائے، تو ان کی ڈائریکشنیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ اسی ایک چیز سے ہی سارے پیدا ہوئے۔ یہ جو آج سائنس بتا رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے اور شریعت مطہرہ نے کسی بات کی وضاحت کی ہے۔ اور اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو رب تعالیٰ نے جب پانی پیدا فرمایا تو پانی پر جھاگ پیدا ہوئی، اور وہ جھاگ کہاں نکلی؟ جہاں کعبۃ اللہ ہے۔ یہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ سمندر جو پانی تھا اس وقت زمین کا نام و نشان نہیں تھا، تو جب جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ کو جب پھیلایا تو وہ جگہ تھی جہاں جھاگ پیدا ہوئی، وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی جہاں اب کعبۃ اللہ ہے۔ ہاں جی، اس کو پھیلایا تو زمین بن گئی، اور جب وہ بخارات جو ہیں وہ بخارات اٹھے آسمان کی طرف گئے اور وہ دھواں بنا، تو اس کو رب تعالیٰ نے پھیلا کر اس کو آسمان بنا دیا۔ اور یہی جو ہے فلاسفہ یونان اور علماء طبیعیات کا جو فلاسفہ ہے ان کا بھی یہی مذہب ہے، وہ یہی کہتے ہیں، فلاسفہ یہی کہتے ہیں کہ فلاسفہ یونان یہ کہتے ہیں کہ زمین کی جو آتشی اجزاء ہیں وہ جب مخلوط ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کو اس کا نام دھواں ہے، اور بخار جو بخارات ہوتے ہیں، پانی اور ہوا کے اجزاء جب مل جاتے ہیں تو وہ بخار اس کا نام ہے۔ اور امام بغوی فرماتے ہیں کہ دخان نام ابھی بخارات کا ہے۔ تو گویا کہ یہی بات ثابت ہوئی کہ جو سمندر سے جھاگ پیدا ہوئی اس سے زمین بنی، جو بخارات اٹھ کر آسمان کی طرف گئے وہ دھواں بنا، اور اس کو رب تعالیٰ نے آسمان بنا دیا۔ تو بہرحال یہی یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ اب اللہ نے کہا زمین کو اور زمین کی چیزوں کو، اور آسمان کو اور آسمان کی چیزوں کو کہ میری اطاعت کرو۔ اب یہاں جو ہے حضرت ضحاک کا قول ہے، یہاں قول جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو فرمایا اطلعی شمسی و قمری و نجومی، حکم دیا او آسمان میرے سورج کو نہ چھپاؤ، اس کو ظاہر کرو، میرے چاند کو نہ چھپاؤ، اس کو ظاہر کرو، میرے ستاروں کو نہ چھپاؤ، ان کو ظاہر کرو۔ یہ آسمان کو حکم ہوا۔ یہ آسمان، ستارے اور چاند اور سورج یہ اپنی مرضی سے نہیں نکل رہے، یہ رب کا حکم ہے۔ رب کا حکم ہے آسمان اطلعی شمسی و قمری و نجومی، اے آسمان میرے سورج، میرے چاند اور میرے ستاروں کو حکم دو کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اور جیسے کہا نا کہ زمین کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا۔ زمین کو کیا حکم دیا؟ وقال للارض شققی انہارک واخرجی ثمارک، او زمین اپنا سینہ پھاڑ کر چشمے نکال، دریا نکال، سمندر نکال، اور اپنے اندر سے درخت پیدا کر جس سے میری مخلوق کا رزق پیدا ہو۔ تو رب تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ آپ دیکھتے ہو نا کہ آپ جنگل میں جاؤ تو درخت آپ نے تھوڑے لگائے، آپ زمین میں دانہ پھینک کر آ جاتے ہو تو دانے کو تو وہ کوئی اگر وہ ختم کرنا چاہے تو وہ فوراً ختم ہو جائے، یعنی لیکن وہ ذات ہے جس نے زمین کو حکم دیا کہ پھلوں کو نکال، درختوں کو نکال، اور تو اناج کو نکال میری مخلوق کے لیے،
پہاڑوں کو حکم دیا کہ خزانے پیدا کر دیں میری مخلوق کے لیے جن کو ضرورت ہے، آسمان کو حکم دیا کہ چاند سورج اپنی ڈیوٹی کرے۔ اب دیکھو یہ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے، کس سے پیدا ہوتا ہے؟ چاند کی چاندنی سے۔ ہاں جی، یہ فصلیں کتنی پکتی ہیں، کیسے یہ زیادہ فصل پکتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، چاند کی روشنی کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے رب تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ یہ کتنا اس کا انعام ہے۔ انسان اگر پھر بھی اس رب قدوس کی نعمتوں کو نہ سمجھے، اس کے حضور سر بسجود نہ ہو، تو انسان سے بڑا ناشکرا کون ہے جو۔ تو فرمایا زمین کو حکم دیا کہ میری اطاعت کر۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ آخری ہے فقداہن، رب تعالیٰ جل شانہ نے انہیں پورے 7 آسمان بنا دیا۔ وہ جو دھواں تھا نا جمعرات کو، پورے 7 آسمان بنا دیا فی یومین، 2 دنوں میں، یعنی جمعرات اور جمعہ کو۔ کہ جمعرات کو آسمان بنایا اور جمعے کو سورج، چاند، ستارے، فرشتے یہ پیدا کیے۔ ہاں جی، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آخری عصر تک، اور عصر کے بعد پھر وہ 3 چیزیں جس کو میں نے پہلے ذکر کیا وہ پیدا کی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے احکام بھیجے۔ جب آسمان 7 بنائے نا، ان کے اندر فرشتوں کو بسایا، فرشتے بسا دیے، تو اس کے اندر احکام بھیجے کہ یہ میرا حکم ہے، تم نے اس طرح میری عبادت کرنی ہے، اس طرح میرے احکام کی تعمیل کرنی ہے۔ ابھی آدم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے رب نے زمین پیدا کی، رب نے آسمان پیدا کیا، رب نے پانی پیدا کیا، رب تعالیٰ نے جو ہے بارش کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، جنوں شیطانوں کو پیدا فرمایا، رب نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا، رب تعالیٰ نے زمین کی نعمتوں کو پیدا فرمایا، آسمان کی نعمتوں کو پیدا فرمایا۔ اس سے کئی ہزاروں سال بعد رب تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ کہ اصل تخلیق کس کی ہونی تھی؟ انسان۔ اصل تخلیق کس کی ہونی تھی؟ یہ علیحدہ چیز ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے عزت کا تاج انسان کو پہنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت کا تاج انسان کو۔ اور انسان کیا ہے؟ ذرا ٹی وی دیکھیں آپ، کبھی کتے کا خول اپنے منہ پر چڑھاتا ہے، کبھی بھیڑیے کا منہ بناتا ہے، کبھی وہ چڑیل کا منہ بناتا ہے۔ یعنی دیکھیں انسان کو کہ اشرف المخلوقات ہونا اس کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ جو ہے نا اپنے منہ پر خول چڑھا کر وہ جانور بننا چاہتا ہے، وہ اس طرح کی درندگی کے جو ہے اپنی شکل و صورت بنانا چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، رب نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ بلکہ میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ رب تعالیٰ اگر کسی صورت میں تشریف لاتا، اگر رب تعالیٰ کسی صورت میں تشریف لاتا تو کون سی صورت میں آتا؟ انسان کی شکل۔ یہ شرف ہے انسان کی شکل و صورت کا کہ رب تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم فرمایا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا محبوب کس مخلوق سے بنایا؟ انسانوں سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مخلوق میں جس مخلوق کو سب سے زیادہ پسند فرمایا وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ تو انسان کو انسانیت چاہیے۔ جب اس کو اتنا خوبصورت بنایا تو اس کو بھی چاہیے نا کہ وہ جس محبوب کو اس نے انسان بنایا ہے، انسان بھی چاہے کہ اس کی اخلاقیات، اس کی صورت، اس کی سیرت اور اس کے ساتھ محبت اور اس کے اخلاق اور ادوار جو ہے انسان اپنائے تاکہ رب کے زیادہ قریب۔ دوسری بات کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ 2 دنوں میں پیدا فرمایا آسمانوں کو، پھر آسمانوں کو ہر ایک کو کہا کہ بھئی اپنے احکام بھیجے،
پھر اس نے آدم کو پیدا فرمایا. اور جو میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ زمین گول ہے لیکن آپ کیسے آرام سے بیٹھے. جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ جائیں، جیسے یہ بھائی بیٹھے ہیں ایسے بیٹھ جائیں، جیسے یہ بیٹھے ایسے بیٹھ جائیں، وہ بیٹھے ایسے بیٹھ، جیسے مرضی بیٹھے. ہاں جی، آپ گرتے نہیں ہیں، آپ بڑے سکون سے بڑے آرام سے بیٹھے ہیں. کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے لیے زمین پہلے بنائی تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے. اگر لیٹنا چاہے تو لیٹ سکے. اس کو پیاس لگے تو پہلے پانی پیدا فرمایا کہ پانی کی فراوانی ہو، اس کو پانی ہر وقت ملے. اس کے لیے غذا، جیسے میں نے درس میں ذکر کیا، رب نے زمین کو اور پہاڑوں کو رزق سے بھر دیا. آسمانوں سے بارش کے پانی کی فراوانی موجود فرما دی. اور جو چیزیں انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی نوکری کے لیے، انسان کی ضروریات زندگی کے لیے چاہیے تھیں، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا. یعنی آپ محتاج ہیں نا پانی کی طرح. میں ایک بڑا مسئلہ ذکر کرنے لگا. آپ پانی کے محتاج ہیں تو آپ پہلے ہیں یا پانی پہلے ہیں؟ ہاں، کیونکہ آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہوا، آپ محتاج ہوا کے ہیں یا ہوا آپ کی محتاج ہے؟ آپ ہوا کے محتاج ہیں. آپ زمین کے محتاج ہیں یا زمین آپ کی محتاج ہے؟ آپ کو بیٹھنے کے لیے زمین چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو زندگی چاہیے. تو جو چیزیں آپ کے زندہ رہنے کے لیے، آپ کی حیات کے لیے ضروری ہیں، رب نے وہ پہلے پیدا فرمائی. اور جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی، معلوم ہوا کہ پانی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی جو رب نے پہلے پیدا فرمائی. ہوا کو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. آسمانوں اور زمینوں کو اس کی محتاجی تھی جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اور رب نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ بولیے بھائی. حضور کے نور، نبی کریم علیہ السلام کے نور کو. یعنی آپ سب سے پہلی مخلوق ہیں. جب یہ ثابت ہوا کہ جس چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اس کو رب پہلے پیدا فرماتا ہے، تو اس لیے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. اس لیے کہ آپ کے بغیر کسی کا پیدا کرنا یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کو آپ کے لیے پیدا کرنا. تو نبی کریم علیہ السلام محتاج الیہ ہیں اور ہم محتاج ہیں. جیسے ہم پانی کی طرح محتاج ہیں، مٹی کی طرح محتاج ہیں، زمین کی طرح محتاج ہیں، ہوا کی طرح محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ محتاج الیہ ہے. اسی طرح ساری کائنات محتاج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج الیہ. جب آسمانوں کو وحی کی، پھر فرمایا کہ یہ چیزیں پیدا ہو گئی. اب جو ہے نا 7 آسمان تھے. فرمایا کہ پہلے آسمان کو ہم نے روشنیوں سے سجا دیا. یہ جتنے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں نا، سارے ستارے یہ پہلے آسمان پر. اللہ تعالیٰ سورہ نوح جو سورہ نمبر 67 ہے، سورہ ملک، اس میں فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا. تو یہ کیوں سجایا؟ یہ خوبصورت لگتا ہے. فرمایا کہ ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو جو زمین کے قریب ہے چراغوں کے ساتھ. وَحِفْظًا، ایک تو اس کو خوبصورت بنایا، دوسرا فرمایا یہ حفاظت کے لیے کی. حفاظت کون سی؟ کہ آفات انسانوں کی طرف نہ آئیں. اور حفاظت کس بات کی؟ کہ جب شیاطین اوپر چڑھتے ہیں تو وہ وہی جا کر چراتے ہیں اللہ کی فرشتوں سے سن کر شیاطین. تو یہ جو شہاب ثاقب گرتے ہیں، ستارے گرتے ہیں، یہ شیطانوں کو لگتے ہیں. تو فرمایا یہ پہلا آسمان ہے، اس میں ہم نے ستارے پیدا کیے. ایک تو خوبصورت روشنی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور دوسرا شیطانوں سے حفاظت کے لیے، تاکہ وہ چیز کو چرا کر نہ لے جائیں، اللہ کے احکامات کو
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا حکم ہے، یہ تقدیر ہے عزیز حکیم سے، رب تعالیٰ جل شانہ سے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا تم فرما دو کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہم سر ٹھہراتے ہو، تم اور خدا بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، وہ ہے سارے جہان کا رب، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے، یعنی زمین میں اس نے پہاڑ ڈالے لنگر کے طور پر، اور اس میں برکت رکھی، ہر قسم کا رزق رکھا، اور اس میں اس کے بسنے والوں کے لیے روزیاں مقرر فرمائیں۔ یہ سب ملا کر 4 دن ہوئے۔ ٹھیک جواب ہے پوچھنے والوں کے لیے کہ 4 دن میں زمین اور زمین کے اندر کی چیزیں بنائیں۔ ثم استوى إلى السماء، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، اور آسمان پہلے دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے یا اللہ، ہم تیری بات کا، تیرے فرمان کو، فرمان عالی کو مانتے ہوئے حاضر ہوئے۔ تو انہیں پورے 7 آسمان بنا دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اس کے کام سے احکام بھیجے رب تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف، اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور نگہبانی کے لیے بھی اس ستاروں کو بنایا، اور اس عزت والے علم والے کا یہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔